ایک لڑکا اور لڑکی حلال ریلیشن کو اپنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے لیے مسئلہ یہ ہے، نہ لڑکی کے گھر والے مان رہے ہیں نہ لڑکے کے گھر والے مان رہے ہیں، تو وہ کس طرح اس حلال رشتے کو بھی کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ اچھا احمد، ہمارے یہاں نا مسئلہ تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو نہ ماننے والا ہوتا ہے نا، لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے اور لڑکے کے گھر والے نہیں مان رہے، اس میں بیریئرز جو آتے ہیں وہ یہ ذات پات کے آ جاتے ہیں کہ ان کی جو ہے کاسٹ نہیں میچ ہو رہی ہوتی، یا پھر یہ کہ سم ٹائم لڑکی کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے، سم ٹائم لڑکے کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے، تو یہ تھوڑے سے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو والدین کو یہی چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ لڑکے کی دولت دیکھیں یا پھر ذات پات میں اتنا انوالو ہوں، وہ یہ دیکھیں کہ تقویٰ کتنا ہے لڑکے میں، وہ دین پر چل رہا ہے اور جو لڑکی ہے وہ دین پر چل رہی ہے۔ اگر تو ان کا تقویٰ اللہ کے نزدیک تو دیکھے جانے والی چیز تقویٰ ہے نا، اگر تو وہ پرہیزگار ہیں اور وہ اسلام میں پسند کی شادی کرنا تو گناہ نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ گھر والوں کو چاہیے کہ ان کی خوشی کا بھی کچھ خیال کریں، بجائے اس کے کہ وہ غلط طریقے کو اختیار کریں، ان کے لیے مناسب حل نکالیں کہ ان کا نکاح کروا دیں، بجائے اس کے کہ باقی ساری چیزوں میں پڑیں۔ فیملی وغیرہ کا پریشر بھی ہوتا ہے نا، تو وہ فیملی کے پریشر میں آ کر بچوں کے لیے بچوں کی آخرت تو زندگی، خراب ہاں مت کرے نا۔ ہاں اسی طرح ہے کہ اگر وہ بات نہیں مانیں گے، مطلب ان کو حلال ریلیشن کے لیے ان کی اجازت نہیں دیں گے، ان کا نکاح نہیں کروائیں گے، تو وہ معاشرے میں ظاہر ہے وہ پھر برائی کی طرف جائیں گے، اس سے ان کا بھی نقصان ہے، اور معاشرے میں جو برائی آلریڈی ہے وہ بھی پرموٹ ہوگی، وہ زیادہ بڑھے گی، اس سے ہمارا بالکل پورا ایسے کلچر تباہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تو یہی ہے نا کہ اب کچھ چیزیں ہم نے جیسے یہ کرسمس ہو گئی اور یہ ویلنٹائن یہ ہم نے انگریزوں سے لے لیا، اور کچھ یہ ذات پات میں ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہ ہندوؤں کے سے لے بر لیا صغیر میں رہ کر یہ سیکھ لیا کہ آؤٹ آف کاسٹ نہیں جانا اور اس طرح۔ تو والدین کو بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے کولیبوریٹ، اور ان کے بات مان لینی چاہیے اس معاملے میں۔ جہاں پہ ہم اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، وہاں پہ ریلیشن کی اگر بات کریں تو لڑکے تو ریلیشن بناتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کس طرح بناتے ہیں؟ لڑکی کی طرف سے بھی لڑکی ایگری ہوتی ہے تو ایک ریلیشن بنتا ہے، اور نیگیٹیوٹی عام ہوتی ہے، تو جتنا رول لڑکوں کا ہے اتنا لڑکیوں کا بھی تو ہے اس میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور جب دونوں طرف سے انوالومنٹ ہوتی ہے تبھی ایک حرام ریلیشن شپ جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے۔ تو یہ اس میں مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، آتا ہے وہ دور کے اولاد کے عوض کونسل کی ممبری کے ووٹ چاہے گی۔ تو بات یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ بھی اپنی راہ راست سے ہٹ چکی ہے۔ مرد کے اندر تو شروع سے ہے، اس نے تو بس دیکھنا، اور اس نے تو غلط سوچنا ہی سوچنا ہے۔ عورت نے جو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا تھا وہ بھی نہیں بچا رہی ہے۔ عورت کے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے اور مرد کے اندر سے غیرت ختم ہو گئی ہے، اور جب دونوں میں حیا اور غیرت ختم ہو گئی تو پھر یہ حرام ریلیشن شپس جو ہیں وہ زیادہ پروان چڑھتے ہیں۔ دیکھیں، حیا جو ہے یہ دین کا ایک ایلیمنٹ ہے، حیا کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں عورتوں میں حیا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس میں کافی سارا کردار جو ہے ہماری یونیورسٹیز کا بھی آ جاتا ہے کہ دیکھیں نا، ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہوتا ہے کہ پروجیکٹس وغیرہ ملتے ہیں، کہتے ہیں ٹیچرز کے مل کے کرنے ہیں، اسائنمنٹس مل کے کرنی ہے۔ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا کہہ بھی دے کہ میں لڑکیوں کے ساتھ کمفرٹیبل یا میں لڑکوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں، تو آگے سے ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آگے پروفیشنل لائف میں جا کے لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ ہی کام کرنے، تو آپ ابھی سے کریں۔ دیکھیں، پروفیشنل لائف میں جب وہ جائیں گے، وہ ہو سکتا ہے ان کی شادی ہو چکی ہو، شادی شدہ ہو، وہ زیادہ میچور ہو چکے ہوں گے، میچور ہو جاتے ہیں۔ وہ تب وہ ویسا والا فیل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ ابھی ان کو اس طرح سے انوائرمنٹ دیں گے، ان کو اکٹھا رکھیں گے، پھر ظاہری بات ہے واٹس ایپ بھی ہے، اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، بس پھر وہ خالی کام تک تو نہیں رہے گا، پھر وہ جب ڈسکشن تعلقات ہوگی، بڑھیں گے آپس میں۔ باتیں ہوں گی، تو پھر بات سے بات آگے بڑھے گی۔ تو اسی طرح پھر وہ ایک جو پردہ تھا مرد اور عورت کے درمیان وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب اس طرح سے ان کے درمیان بات چیت شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ پردہ اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ ویسا حال نہیں ہو سکتا، ان کے درمیان جو ہیزیٹیشن تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر مرد اور عورت دونوں برابر کے شریک ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں اگر دیکھیں نا، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، ہمارے یہاں ایک سٹرکچر بن گیا ہے ابھی سے انڈیویجول بندہ تو اسے نہیں ٹھیک کر سکتا، لیکن اگر اسی سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے تو اس کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے؟
اسی ظاہری بات ہے، اب ہماری ماحول اس طرح سے ہو چکے ہیں کہ کو ایجوکیشن ہے زیادہ تر اسکولز میں بھی، کالجز میں بھی اور یونیورسٹیز میں. پہلی بات تو کو ایجوکیشن ہی ہونا نہیں چاہیے تھی، کیونکہ دیکھیں نا، اگر جگہ پڑھنے والی کتاب قرآن پاک ہو، جہاں پر پڑھائی جا رہی ہے وہ جگہ خانہ کعبہ ہو، اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور پڑھانے والے آئی تھنک امام حسین، پتہ نہیں ایسے ہی کچھ کہا جاتا ہے، وہ ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے. تو ہم یہاں پر کس حیثیت سے جو ہے لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہیں؟ خیر، اب یہ سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے، اسی ڈیولپ ہو طرح گیا. سے چل رہا ہے. پھر بہت سے مسائل کہتے ہیں کہ اتنے فائنینسز نہیں ہیں اور تعلیم بھی ضروری ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ہمیں صرف ڈگریوں کے پلندے دیے جاتے ہیں، جو کہ تربیت اور تعلیم میں جن کا کوئی مقام ہے ہی نہیں. صرف آپ وہ دکھا سکتے ہیں کہ ہاں بھی میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے اور میرے پاس یہ ڈگری ہے. اب چونکہ ہمارے پاس یہ سسٹم ڈیولپ ہو چکے اور ہمیں اس میں سروائیو بھی کرنا ہے، کیونکہ مختلف مسائل کہتے ہیں، فائنینسز کا مسئلہ آ گیا، تو ہم الگ الگ تعلیمی ادارے نہیں بنا سکتے لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے. تو یہی ہے کہ دیکھیں، اللہ پاک نے پردے کا حکم صرف عورت کو نہیں دیا، مرد کو بھی دیا گیا. مرد نے اپنی نگاہ نیچے رکھنی ہے اور عورت نے جو ہے وہ اپنا پورا باڈی کور کر کے رکھنا ہے. تو آپ آئیں، تعلیم حاصل کریں یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں، اور لمیٹیشن فالو کریں نا جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کی ہے. مردوں کو چاہیے کہ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو نگاہ نیچے کر کے بات کریں، اور اگر ظاہری بات ہے بات کرتے کرتے نظر پڑ بھی جاتی ہے تو اس میں ایک حیا ہونی چاہیے. اور جو عورت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری باڈی کو کور کر کے رکھے، بجائے اس کے کہ وہ جین شرٹ پہن کے آئے. جب وہ خود ہی اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کر دے گی، جب آپ وہ جینز پہن رہے ہیں اور وہ بھی کٹی پھٹی سی، اور شرٹس پہن رہے ہیں، سلیو لیس پہن رہے ہیں، تو پھر مرد تو آخر مرد ہے، وہ تو پھر دیکھے گا نا. اور میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہی کہ مردوں کو، میں اس میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ دونوں کو ہی اپنے اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے.